السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج تھمبنیل میں لکھا ہوا ہے کہ میرے سسر جی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں اس کے بارے میں آج آپ سے بتاؤں گی آخر حقیقت کیا ہے۔ دیکھو، سسرال ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر بہت صبر کی ضرورت رہتی ہے۔ ہمیں جو بھی کام کرنا، بچوں کو سنوارنا، شوہر کو ٹفن دینا، شوہر کو تیار کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، ساس سسر کی خدمت کرنا، یہ سب کچھ ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ نیت صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، دنیا کو راضی نہیں کرنا۔ دنیا کے لیے ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تبھی ہمارا دل مطمئن رہے گا، راضی رہے گا، خوش رہے گا۔ اگر ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں، جو بھی صبر کر رہے ہیں، جو بھی ہماری زندگی میں برے حالات آ رہے ہیں، برے رویوں سے ہم الجھے ہوئے ہیں، اس میں رضا صرف اللہ کی ہونا چاہیے کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمیں انسانوں سے بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سے بدلہ چاہیے۔ ہم جو بھی صبر کر رہے ہیں، جو بھی آزمائش آ رہی ہے، جو بھی برے رویے لوگوں کے دکھ رہے ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی ہمیں الٹا پلٹا بول رہا ہے، ہم دن رات کاموں میں لگی رہتی ہیں اور دن رات خدمت میں لگی رہتی ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں عورتیں، اپنے آپ کو اپنی صحت کا، اپنے کھانے پینے کا دھیان نہیں دیتی جتنا سسرال والوں کو دھیان دیتی ہیں لڑکیاں، لیکن پھر بھی اس کے بدلے میں ان کو ویسا پیار، ویسا محبت جیسا وہ چاہتی ہیں وہ نہیں ملتا ہے، تو مایوس ہو جاتی ہے۔ تو میری بہن، آپ مایوس نہ ہوں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ آسانیاں کرے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ آپ ہمت ہرگز نہ ہاریں، ہمت بنائے رکھیں، ایک دن اللہ آپ کے تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور بدلہ اللہ سے لینا ہے آپ کو، انسانوں سے نہیں لینا۔ انسانوں کے رویوں پر اگر الجھو گی تو الجھتے ہی رہ جاؤ گی۔ لوگوں کا کام ہی ہے ہمیں نیچا گرانا، ہمیں الٹا پلٹا بولنا۔ ہم چاہیں اپنی جان اپنی سر کاٹ کے رکھ دیں گے نا، تب بھی کم رہے گا۔ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان جھگڑوں میں، ان بیکار چیزوں میں آپ بالکل نہ پڑیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ اگر کوئی کچھ بول رہا ہے تو خاموشی سے اپنے روم میں آ جائیں، اس کا جواب ہی نہ دیں۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گی تو وقت جواب دے گا، وقت ایک دن ضرور جواب دے گا۔ ان مال یسر یسرا، اللہ نے فرمایا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ مشکلات جو آئی ہوئی ہے، یہ مشکلات دور ہو جائے گی، ہمیشہ ایسے نہیں رہے گی میری بہن، یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گی، یقین مانیے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی کام الٹا پلٹا ہو جاتا ہے تو سسرال والے بولتے ہیں تم سے کوئی کام ہو ہی نہیں پاتا، تم سے تو آج تک تم نے سیکھا ہی کیا ہے، ایسا ویسا بول دیتے ہیں۔ مجھے برا نہیں لگتا، میں نہیں ان باتوں پہ دھیان دیتی ہوں، اور میں چپ چاپ سائلنٹ ہو کر اپنے روم میں آ جاتی ہوں، کیونکہ میں اگر جواب دوں گی، اگر میں اپنا منہ کھولوں گی تو لوگ اور بوکھلائیں گے اور غصہ ہوں گے۔ اگر میں چپ ہو جاؤں گی، سائلنٹ ہو جاؤں گی، کچھ نہیں جواب دوں گی، تو اس کے بعد وہ لوگ کتنا بولیں گے، بولتے بولتے تھک جائیں گے، بولیں گے اس سے بولنا ہی فالتو ہے، اس سے بولنا یعنی اپنے آپ کو فالتو ٹائم برباد کرنا۔ جب یہ جواب ہی نہیں دیتی تو کیا فائدہ اس سے بول کے، اس سے الجھ کے، وہ خود ہی ہار مان جائیں گے۔ اسی لیے اپنی مشکلات میں اپنی پریشانیاں صرف اللہ کو بتانا ہے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ جو بھی مشکلات آئے، جو بھی پریشانی آئے، اس پر اللہ سے امید رکھنا ہے کہ یا اللہ، صرف اللہ کو بتانا ہے، اپنی فریاد، اپنی پریشانی اللہ سے شیئر کرنا اور کسی سے نہیں کرنا ہے، اور صبر کا دامن پکڑے رہنا ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو جنت عطا کرے گا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ان جھگڑوں لڑائیوں میں پڑھ کر اپنی خوشحال زندگی برباد نہ کریں، اپنے دل کو مطمئن سکون میں رکھیں۔ اگر آپ جواب نہیں دیں گی، آپ خاموش ہو جائیں گی، تو یقین مانیے آپ کا دل مطمئن رہے گا،
آپ کا دل ایک دم سے اطمینان رہے گا، ایک دم پرسکون رہے گا، پرسکون والی زندگی گزاریں گی۔ اگر جھگڑا لڑائی ہوگا تو آپ ڈپریشن میں رہیں گی، ٹینشن میں رہیں گی، اس لیے بالکل جواب نہ دیں اور خوش رہیں ہمیشہ، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔